ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ نے اس کو دیا ہے اسی سے کچھ حصہ اس کو بھی دے دے؟ ارے اتنا غریب ہے بیچارہ، اللہ اس کو بھی کچھ دے دے، اس کو کم اس کو بھی کچھ دے دے۔ اور تمہیں معلوم ہے دینے والا تو دے دے، لیکن دینے والے کا نظام بڑا عجیب و غریب ہے۔ اگر دے دیں گے تو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنے گا، اور نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار صبر کرنے والا ہے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر یہ راضی ہے۔ تو اللہ رسول فرمائے یہ اصل میں ہے خوشحالی اور مالداری، جس کی نبی علیہ السلام ہم نے بتایا دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ غنا نصیب کر دے، یعنی آدمی کے دل کو سکون، راحت، خوب اطمینان کی زندگی گزارے، خوشحالی نصیب کرے، مال کم ہو لیکن اللہ تعالیٰ دل کو سکون نصیب کر دے، یہی اصل خوشحالی کے اور یہی اصل میں کامیاب زندگی ہے۔ اور اسی کی نبی علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ مجھے ہدی نصیب کر دے، مجھے تقوی عطا کر دے، ارے باغدامنی عطا کر دے، اور اس طرح سے اللہ تعالی ہم کو غنی بنا دے اور بے نیازی نصیب فرما دے۔ یا بعض اہل علم نے کہا اصل میں غنا یہ بھی بہت پیارا معنی ہے کہ نبی علیہ السلام جو مانگا کرتے تھے کہ اللہ بے نیاز بنا دے۔ بے نیازی کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی اتنی سمجھ دے دی، دین کا اللہ اتنا آپ کو علم دے دی کہ جس حالت میں ہے آپ اس اپنے علم کی برکت سے اسی حالت پر خوش رہیں۔ تو سوچو کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دین نصیب کر دے، ایمان نصیب کرے، تقوی پرہیزگاری دے دی، اور اللہ اتنا آپ کو دین کی سمجھ کے ساتھ ساتھ علم عطا کر دے کہ وہ علم آپ کو حرص سے روک دے، حسد سے بچا لے، برائیوں سے بچا لے۔ تقدیر میں جو اللہ نے لکھا ہے اپنے علم کی برکت سے آپ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر خوش رہے۔ آپ نے اصل یہ بے نیازی یہ ہے جس کی نبی علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے۔ جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم يبقى لا يزال۔ کس قدر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ غنا کیا ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ علم دے دے، اتنی دین کی سمجھتا کر دے، بہت بڑا عالم فاضل بننے کی بات نہیں ہے، یہاں اتنا علم انسان کے پاس آ جائے جو علم اس کو ہر برائی سے بچا لے، جو علم اللہ تعالیٰ کا جو علم ہر برائی سے انسان کو کیا کر لے؟ بچا لے۔ آپ کے پاس علم آ گیا، دین کی سمجھ آ گئی، اب اپنے علم کو آپ استعمال کریں گے تو بہت ساری چیزوں سے آپ محفوظ رہیں گے، حسد نہیں کریں گے، کینہ کپٹ نہیں کریں گے، حرص و طمع نہیں کریں گے۔ اس علم کی برکت سے آپ کو خوشحالی نصیب ہو رہی ہے۔ اسی لیے ایک انسان کے پاس اگر آپ کو دین کی تھوڑی سی سمجھ ہے تو ذرا آپ اپنے حالت کو اور اس انسان کی حالت کا موازنہ کریں جو مسلمان تو ہے لیکن جس کو علم نصیب اور دین کی سمجھ نہیں ہے، وہ کس قدر بے چین اور قلق اور پریشانی میں مبتلا رہتا ہے، لیکن آپ کے علم اور دین کے فہم نے آپ کو کتنا خوش نصیبی اور خوشحالی اور سکون اور اطمینان نصیب فرمایا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ اتنا علم دے دے، اتنا علم ہم کو دے جو ہمیں خوشحالی سے ہمیں خوشحال بنا دے۔ خوشحالی کا مطلب ہے سکون اور راحت، جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال۔ ذرا سمجھتا دیکھیں، بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے لوگ گزرے ہوئے ہیں لیکن امام شافعی کیسے صبر کرتے ہیں؟ ورد وبا کا صبر کیا؟ گنا نفس کس طرح سے گنا اور بے نیاز ہے، کہتے ہیں بڑے خوش ہو کر کے رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال۔ اللہ نے جو ہمارے بارے میں فیصلہ کیا میں اس پر بہت خوش ہوں کہ اللہ نے مجھ کو علم دیا اور جاہلوں کو مال دیا۔ پھر ذرا دیکھیں فإن المال يفنى عن قریب، مالداروں کی کا مال ختم ہو گیا یا مالدار مر گئے تو مال ان کا چھن گیا، وہ کفن لے کے اندر گئے۔ فإن المال يفنى عن قریب، ہم کیوں خوش ہیں کہ دونوں کے انجام میں بڑا فرق ہے۔
فإن المال يفنى عن قریب، مال تو کسی نہ کسی دن ختم ہو جائے گا عن قریب. وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ، لیکن علم ہمیشہ باقی رہتا ہے، علم کبھی ظاہر ہونے والا نہیں ہے. تو ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا غنا کا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا علم ہے، اتنا دین کی سمجھ عطا کر دے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے. اب کینہ سے، کپٹ سے، حرص سے اور طمع سے، لالچ سے اور منکرات سے، حرام کاریوں سے اپنے آپ کو بچے گا. اور کیوں بچے گا؟ کیونکہ اس کے پاس علم ہے. اس کے علم نے اس کو حرام کاری سے بے نیاز کر دیا، حسد سے بے نیاز کر دیا، کینے کپٹ سے بے نیاز کر دیا، مال کی حرص اور دنیا میں پڑنے سے اس کو بے نیاز کر دیا. ہر چیز سے بے نیازی کس کے ذریعے آپ کو حاصل ہے؟ علم کے ذریعے. اسی لیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیشہ یہ دعا کیا کریں جو دعا میں نے بات بتائی. یہ صحیح مسلم اور ترمذی وغیرہ کی دعا ہے. اور پھر اس حدیث کو یاد رکھیں کہ لیس الغنی عن کثرۃ العرض ولکن الغنی غنی النفس. اصل خوشحالی بے نیازی یہ ہے کہ انسان کو سکون اور راحت نصیب ہو سکتا ہے. ایک انسان غریبی میں خوشحال ہو اور مالداری میں ایک انسان کتنا بھی مال ہو لیکن اس کو خوشحالی اور سکون راحت نصیب نہ ہو. تو اصل مال کا معاملہ نہیں. مالدار کبھی خوشحال بھی ہو سکتا ہے، راحت بھی نصیب، اور کبھی اس کو بے چینی اور قلق بھی ہو سکتی ہے. اسی لیے دعا مال کے بجائے کیا مانگنی چاہیے؟ غنی النفس. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہ تعالیٰ کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. رہ گئی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کرنا شروع کیا تھا کہ اللہ رسول نے 5 چیزوں کی وصیت کی تھی، نصیحت کی. اتق المحارم تکن عابد الناس. پہلی چیز یہ تھی کہ تم اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچاؤ تو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. نمبر 2 ورد بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس. اللہ نے جو تمہارے نصیب میں لکھا اس پر خوش رہو، راضی رہو تو سب سے بڑے بے نیاز اور مالدار بن جاؤ، غنی بن جاؤ گے. نمبر 3 وَأَحْسِنِ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُن مُؤْمِنًا. پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تب مومن بنو گے. اور نمبر 4 وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُن مُسْلِمًا. اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کرو گے تب مسلمان بنو گے. نمبر 5 وَلَا تُكْثِرِ الضَّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ. زیادہ ہنسنا نہیں، چونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دے گا.